سورۃ القصص کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين۔ فجاءته احداهما، پس آئی ان دو لڑکیوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے حیا کے ساتھ، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کا بہترین جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ ان کے سامنے بیان کیا، قال لا تخف، وہ بزرگ کہنے لگے کہ ڈریے مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالم قوم سے نجات مل گئی۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت استأجر، اے ابا جان اس کو مزدوری پہ رکھ لے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، بے شک بہترین وہ جس کو آپ مزدوری کے لیے رکھیں وہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین شہر کے کنویں پہ ان کا گزر ہوا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں اور کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے۔ تو وہ جو ایک سائیڈ پہ کھڑی پریشان تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا، "وے تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کھڑی ہو؟" تو انہوں نے بتلایا کہ جی ہم بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر جب تک یہ لوگ پانی پلاتے ہیں ہم نہیں پلا سکتی، یہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ایک سائیڈ پہ ہو کر، سائے میں ہو کر، تھکے ہارے بھوکے پیاسے، سفر کی بھی تھکاوٹ، 7-8 دن کا سفر ہے، پھر کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہیں ملی سوائے درختوں کے پتوں کے، تو اللہ پاک سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت تو تیری طرف سے جو بھی خیر پڑ جائے میں اس خیر کا محتاج ہوں، مجھے جو بھی بھوک کے لیے، رہائش کے لیے جو بھی سبب اور سامان مل جائے میں اسی کا محتاج ہوں، میرا کوئی بندوبست فرما دے۔ اللہ رب العزت کی شان، وہ بچیاں واپس گئیں اپنے ابا جان کے پاس۔ قرآن کریم نے اپنے طرز کے مطابق واقعے کو مختصر کیا ہے۔ بچیاں گھر پہنچی تو ان کے والد
جن کو مفسرین کرام رحمہم اللہ کی اکثریت نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پوچھا بچیوں سے بھی آج جلدی آ گئی اور بکریاں بھی آج پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال لگ رہی ہیں۔ تو بچیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ ایسے ایک مسافر آیا ہوا تھا اور اس سے بڑا اچھا شریف مسافر تھا، اس مسافر نے ہماری یہ خدمت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ویسے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، اور پھر مسافر ہو اور پھر اس مسافر نے احسان بھی کیا ہو، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی آپ ان کو ساتھ لے آتی، چلو مسافر ہے، گھر میں رہتا ہے، کوئی کھانا وانا کھا لیتا۔ وہ اتنا بڑا اس نے احسان بھی کیا، پھر چھوڑ کے آ گئی۔ تو ان میں سے ایک کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے بلا لاؤ۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے حیا کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کے احکامات نہ بھی ہوں تو عورت کی طبیعت اور فطرت میں شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کی چال ڈھال کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ عام مردوں کی طرح اکڑ کے چلنا اور سینہ تان کے چلنا اور بازو ہلا ہلا کے چلنا، یہ عورت کی شان کے خلاف ہے، اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے۔ اگر کبھی اس کو بامر مجبوری کہیں گلی بازار میں چلنا بھی پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے چلے۔ قریب زمانے میں بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے، ابھی بھی ادھر کے کے علاقوں میں جائے، اول تو بازاروں میں عورتیں نظر نہیں آتی، اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی عورت آ رہی اور اس کی نظر پڑے کہ مرد آ رہے ہیں تو وہ عورت ایک طرف ہو کے کھڑی ہو جاتی کہ یہ گزر جائے تو پھر میں چلوں گی۔ یہ ایسے مناظر شرم و حیا والے علاقوں میں اب بھی نظر آتے ہیں، اور اب جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو جہالت ہے اور یہ تو نادانی ہے، اور جو پورے اعتماد کے ساتھ چلے بھی پھرے بھی گفتگو بھی کرے بولے بھی چہک چہک کے، اس کو سمجھتے ہیں جی بڑا کانفیڈنس ہے، جی بڑا اعتماد ہے جی اس کے اندر، یہ بڑا ذرا نہیں شرماتی۔ حالانکہ شرم و حیا یہ ایک اچھی صفت ہے، اور نہ شرمانا، بے شرمی اور کانفیڈنس، اور مردوں کے ساتھ بھی اسی طرح اختلاط، یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اس بچی کی جو صفت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اپنے آپ کو سمیٹ کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جو آگے گفتگو کی تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی چادر کے پلو سے اپنے چہرے کو مکمل چھپایا ہوا تھا، اور چھپا کے اس نے یہ کہا ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں بھی دیکھو اس نے ایک تو عزت اور شرم کا بھی معاملہ کیا، ادب کا بھی معاملہ کیا۔ شرم کا معاملہ یہ نہیں کیا کہ بھائی آئے میں آپ کو بلانے آئی ہوں ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ ایک عورت یا ایک اجنبی بچی کسی کو کہے کہ جی میں بلا رہی ہوں آپ گھر چلے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات، باپ کے بڑے تھے، ان کے ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس نے یوں نہیں کہا کہ میں بلانے آئی ہوں، اس نے کہا ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا، آپ چلیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دے کہ جو آپ نے ہماری خدمت کی، جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ابا جان آپ کو اس کا معاوضہ یا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ بچی کو چونکہ معلوم تھا کہ میرے ابا جان کسی کا احسان رہنے نہیں دیتے، کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے، اس وجہ سے اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اور ترغیب بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا
کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو فرمایا اتنا ہی کہہ دو کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے، یہ بھی اس کے ساتھ نیکی ہے۔ تو بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت بھی ہے کہ کوئی اچھائی کرتا تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھائی کیا کرتے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ خدمت کی تھی تو کیا وہ خدمت کا معاوضہ لینے کے لیے ساتھ چل پڑے اور ان کو چلنا چاہیے تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، بچی کے ساتھ اس کے گھر گئے، اس وجہ سے نہیں گئے کہ میں اپنی خدمت کا معاوضہ لوں، بلکہ وہ خدمت تو انہوں نے کی صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں جو ساتھ گئے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ خود ضرورت مند تھے، ان کو ٹھکانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی مزدوری مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی رہنے کی جگہ مل جائے، اجنبی جگہ پہ ہوں، کوئی بات بتانے والا سمجھانے والا ہی مل جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بھوکے بھی تھے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ وہ عزت دار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کیونکہ ایک آدمی کا واپس بلاوا آنا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی واقعتاً عزت دار بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، جس نے پھر مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ تو ایسا آدمی اگر بلائے اور معلوم بھی ہو کہ وہ کھانا کھلائے گا تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی آدمی کا پتہ ہو کہ یہ بلائے گا، پھر احسان جتلائے گا، پھر باتیں سنائے گا، تو ایسے آدمی کے پاس جانے سے انبیاء علیہ السلام بھی گریز کیا کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے آثار و قرائن سے جان لیا کہ یہ خدمت گزار بندے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ اب جب راستے میں چلے، وہ بچی آگے آگے چل رہی تھی، ظاہر ہے اس نے راستہ دیکھا تھا، اس کو تو گھر کا پتہ تھا، اس نے آگے چلنا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے تھے۔ لیکن کچھ ہی قدموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے کہا کہ بھئی آپ پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے سے مجھے جہاں راستہ بدلنا ہوا، مڑنا ہوا، دائیں بائیں جانا ہوا، مجھے آواز سے بتاتی رہنا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک شرم و حیا ہے کہ عورتوں کے پیچھے چلنے کی بجائے، اجنبی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کے آگے چلنا، اس کو سمجھا کہ یہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے پیچھے چلوں گا نظر پڑتی رہے گی، آگے ہو جاؤں گا تو میری نظر تو اس پہ نہیں پڑے گی۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پیچھے مت چلا کرو، اس لیے کہ اس سے بہتر ہے اجنبی عورت، نوجوان عورت کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے شیر کے پیچھے چل لو۔ کیوں کہ شیر پلٹ آیا تو کیا ہوگا؟ جان کا نقصان ہوگا، اور اگر وہ عورت پلٹ آئی اور اس نے جو ہے کوئی بات چیت کرنے کا پروگرام بنا لیا تو پھر جان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ایمان کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے کہا کہ بھائی آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے، وہ پیچھے سے راستہ بتاتی جا رہی، گھر پہنچ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے استقبال کیا، بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا، دوران گفتگو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کیا مقصد ہے، جیسے بندہ پوچھتا ہے مسافروں سے، مہمان سے بندہ پوچھتا ہے کیسے آئے، کیا مقصد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے، میں وہاں رہتا تھا، فرعون کے دربار میں تھا، اور یہ صورتحال بنی، پھر میں نے وہاں اس طرح جھگڑا ہوا، ایک بندے کو مکہ مارا، وہ مر گیا، اس کے قتل کا الزام مجھ پہ لگا تو میں وہاں سے نکل آیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخف، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالم لوگوں سے نجات مل گئی۔
کیونکہ علماء نے لکھا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے مدین میں، یہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، اس لیے یہاں پہ نہ اس کا کوئی فوجی، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی اور یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ وہ یہاں آ کے گرفتار کر سکتا تھا۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم ان کی حکومت سے نکل چکے ہو، لہذا اب کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، شعیب علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف بھی کروایا، بھئی جس خاندان کے تم چشم و چراغ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے، اسی خاندان سے میرا بھی تعلق ہے، میں بھی اللہ کا نبی شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہترین ٹھکانہ دے دیا، گھر مل گیا، اپنے مل گئے، اور پردیس کے اندر ایسا اچھا اپنا ٹھکانہ مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی۔ اور پھر دوسری بات، انہی بچیوں میں سے ایک کہنے لگی، قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے طرز کے مطابق نام نہیں ذکر کیا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کا نام صفورہ لکھا، اس کا نام صفورہ تھا، دوسری کا نام شرفہ تھا۔ ایک یہ جو بڑی تھی صفورہ، اس نے کہا یا ابت استاجر، اے بجان آپ بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے، اللہ کے خوف سے روتے بہت تھے، زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ تو باہر جا نہیں سکتے، گھر کے کام کاج ہیں، بکریاں چرانی ہیں اور بہت سارے کام ہیں، ہم بھی نوجوان بچیاں بار بار باہر جاتی اچھی نہیں لگتی، ایک مزدور کی ضرورت ہے، ایک ملازم کی ضرورت ہے، تو اسی کو آپ ملازمت پہ رکھ لیں، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو آپ گھر کی نوکری کے لیے ملازمت کے طور پہ اس کو رکھ لیں۔ اور پھر اس بچی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ جس کو مزدوری پہ رکھنا ہو، جس کو نوکری پہ رکھنا ہو، ملازمت پہ رکھنا ہو، اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ ایک صفت تو یہ کہ القوی، وہ مضبوط ہو، جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو، اپنے کام کی اس کے اندر پوری صلاحیت ہو، وہ کام کر سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ امین، وہ امانت دار بھی ہو۔ یہ دو صفات جس کو بھی آپ ملازمت پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ دو صفات دیکھنی چاہیے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ملازمین رکھے جاتے ہیں، ان سب کے اندر یہ دو چیزیں دیکھ کے رکھا جائے تو سارے ملک کی بگڑی بن جائے، پورا ملک ہی ٹھیک ہو جائے۔ ایک صدر اور وزیر اعظم سے لے کر، وہ بھی ملازم ہی ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر اور جج سے لے کر نچلے طبقے تک، ہر جگہ پر اگر ان دو چیزوں کو دیکھا جائے کہ جس کام پہ اس کو رکھا جا رہا ہے، آیا اس کے اندر اس کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں، یہ کام یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ امانت دار کتنا ہے، اس کی دیانت اور صداقت کتنی ہے۔ ان دو صفات کو اگر دیکھا جائے تو سارے محکمے ٹھیک ہو جائیں۔ آج ملازمت پہ رکھتے ہوئے صلاحیت کیا دیکھی جاتی ہے؟ ڈگری کیا ہے، وہ سند کیا ہے، اور وہاں پہ پھر کیا چلتا ہے؟ رشوت چلتی ہے، وہاں سفارش چلتی ہے، وہاں جو ہے وہ تعلقات چلتے ہیں۔ تو پہلے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی، بغیر صلاحیت کے عہدے سپرد کر دیے جاتے ہیں، عہدے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، انتہا درجے کے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ لگا کے آتے ہیں، نوکری جس نے پیسہ دے کے حاصل کی ہے، وہ پھر اس نوکری میں پہلے پیسہ ہی نکالے گا، پھر کوئی اس کا کام کرے گا۔ وہ تو پہلے اپنا گھر پورا کرے گا کہ بھئی جو میں نے مانگ تانگ کے لوگوں سے ادھار پکڑ کے دیے پہلے وہ تو چکاؤں، وہ کہاں امانت داری کا ثبوت دے گا۔ تو یہ دو صفات ہر شخص کو، کسی کو بھی ملازم رکھتے ہوئے ان دو صفات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی جسمانی صلاحیت،
کام کی صلاحیت کتنی ہے، اور دوسرا یہ کہ امانت دار کتنا۔ اس بچی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں چیزیں دیکھی، ان کی مضبوطی تو دیکھی تب جب 10 آدمیوں کو، جس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے اس کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا، تب اس نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی مضبوط ہے، طاقتور ہے، کام کر سکتا ہے۔ اور امانت کب دیکھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، اس سے وہ سمجھ گئی کہ یہ بندہ امانت دار ہے، اسی لیے اس نے بجائے اس آدمی کی عزت کو گھورنے کے، جو گھر بلا رہا ہے، اس کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کے آگے چلنا مناسب سمجھا، اور معلوم ہوا کہ یہ امانت کا بھی خیال رکھنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ انتہائی فراست والی بچی تھی، انتہائی سمجھدار بچی۔ اس نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ یہ 2 صفات بیان کی کہ یہ جس کے اندر ہوں گی وہ شخص کبھی بھی ہوگا امانت دار بھی ہو۔ فرمایا 3 آدمی میرے مطالعے کے مطابق بڑے ہی فراست والے اور سمجھ والے نکلے، ایک تو یہی بچی، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جس کو یوسف علیہ السلام ملے تھے، یوسف علیہ السلام جس کو ملے تھے، اس نے کہا تھا کہ یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اور یقیناً یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے فائدہ مند ہوئے، عزیز مصر کے لیے فائدہ مند ہوئے کہ اس کا سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا، اور پھر اس مملکت کے اندر خود سربراہ مملکت بنے۔ وہ آدمی بھی بڑا صاحب فراست آدمی تھا۔ اور تیسرا فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنا خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا تھا، ان کی فراست تھی، وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ آدمی اسلام کو دنیا بھر میں چمکا کے چھوڑے گا۔ یہ فرماتے ہیں یہ 3 لوگ میرے علم کے مطابق انتہائی فراست والے اور سمجھدار لوگ تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس بچی نے اپنے ابا جان کو یہ تجویز پیش کی، ابا جان نے پھر اس پہ کیا فیصلہ کیا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں فرمایا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم